السلام علیکم دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک پر ایک نہایت نیک اور سخی بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ جو کوئی بھی اس کے دروازے پر آتا منہ مانگی مراد پاتا۔ اس کی سخاوت کی ہر طرف دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس سخاوت کی وجہ سے لوگ اسے خدا دوست کہتے تھے۔ ایک روز بادشاہ کے دربار میں ایک سوالی آیا اور آداب بجا لانے کے بعد کہنے لگا، اے بادشاہ، اگر تو سچ مچ کا خدا دوست ہے تو 3 دن کے لیے اپنی سلطنت میرے حوالے کر دے۔ تو گھر جا کر بیٹھ جا اور میں اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا ہوں۔ بادشاہ اسی وقت تخت سے نیچے اتر آیا۔ پھر اس نے اپنے دربار کے سب وزیروں کو تاکید کی کہ اس شخص کا حکم مانے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس شخص کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دیا اور خود اپنے محل میں چلا گیا۔ وہ شخص 3 روز تک بڑے ٹھاٹھ سے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتا رہا۔ چوتھے روز بادشاہ اس کے پاس آیا اور بولا، لو میاں، تم 3 دن کی بادشاہی کر چکے ہو، اب تخت سے اترو اور اپنا راستہ لو۔ یہ سن کر اس شخص نے جواب دیا، اے بادشاہ، پہلے تو میں صرف اس ارادے سے آیا تھا کہ تیری سخاوت کا امتحان لوں۔ واقعی جیسا سنا تھا تجھے اس سے بڑھ کر پایا، مگر اب جو 3 دن کی بادشاہی کا مزہ چکھا تو ارادہ کچھ اور ہو گیا اور اس تخت سے نیچے اترنے کو جی نہیں چاہتا۔ تجھے ساری دنیا خدا دوست کہتی ہے، میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو یہ تخت اور تاج خدا کے نام پر مجھے بخش دے۔ بادشاہ نے اس کی بات سن کر بڑے اطمینان سے کہا، میاں، یہ حکومت اور تخت و تاج تمہیں مبارک ہو، لو سنبھالو، میں چلا۔ یہ کہہ کر وہ محل میں واپس آیا اور اپنی ملکہ کو ساری بات بتائی۔ وہ بھی بادشاہ کی طرح بہت نیک تھی۔ اس نے شکایت کا ایک لفظ تک زبان سے نہ کہا۔ ان کے 2 لڑکے بھی تھے، ایک 10 برس کا اور دوسرا 7 برس کا۔ ان دونوں کے ہاتھ تھام کر میاں بیوی خالی ہاتھ محل سے نکل کھڑے ہوئے۔ بادشاہ اپنے دل کو تسلی دے رہا تھا کہ اتنے عرصے تک بادشاہی کی ہے، اب ذرا فقیری کا بھی مزہ چکھیں، یہاں سے کہیں اور چلنا چاہیے۔ خدا کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے، کوئی عجب نہیں کہ وہ اپنی مہربانی سے کوئی اور صورت پیدا کر دے۔ بادشاہ اپنی ملکہ اور دونوں لڑکوں کو لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ کل تک کی سواری کے لیے سینکڑوں ہاتھی اور گھوڑے موجود تھے، آج اپنے پیروں کے سوا کوئی سواری نہ تھی۔ کل تک ہزاروں نوکر چاکر ہر وقت ہاتھ باندھے بادشاہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، آج کوئی حال پوچھنے والا نہ تھا، مگر بادشاہ تھا کہ اس حالت میں بھی شکایت کا لفظ زبان پر نہیں لایا۔ پیدل سفر کرتے، کبھی 2 کوس طے کیے، کبھی 4 کوس، کبھی کچھ کھانے کو مل جاتا، کبھی فاقے ہی رہنا پڑتا، مگر اس پر بھی وہ خدا کا شکر ادا کرتا۔ چند روز تک اسی طرح سفر کرنے کے بعد وہ ایک شہر میں پہنچے اور ایک سرائے میں جا کر ٹھہر گئے۔ ایک سوداگر کا تجارتی قافلہ شہر سے باہر اترا تھا۔ سوداگر گھوڑے پر سوار شہر کی سیر کرتا ہوا اتفاق سے اسی سرائے میں آ نکلا۔ اس کی نظر ملکہ پر پڑی تو اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہ عورت کوئی اونچے خاندان کی ہے۔ اس نے سوچا، اگر اس عورت سے میری شادی ہو جائے تو میری عزت بڑھے گی۔ اس نے بادشاہ کے پاس آ کر سلام کیا۔ بادشاہ نے سلام کا جواب دیا تو سوداگر رونی صورت بنا کر کہنے لگا، اے عزیز، میں تاجر ہوں، قافلہ شہر کے باہر ٹھہرا ہے، میری بیوی بیمار ہے، کوئی ایسا نہیں جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ تو خدا کا نیک بندہ معلوم ہوتا ہے، اس نیک بیوی کو ایک دن کے لیے میرے ساتھ کر دے، شاید اس کے ذریعے میری بیوی کی درد اور تکلیف سے نجات ملے، ورنہ ایک جان کا مفت میں خون ہو جائے گا۔ بادشاہ اور ملکہ تاجر کی بات سن کر گھبرائے۔ آخر نیک دل بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اس محتاجی کی حالت میں بھی ہم کسی کے کام آ سکیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی، جاؤ دیر نہ کرو، خدا جانے اس بیچارے کی بیوی کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ ملکہ نے زبان سے انکار کا ایک لفظ تک نہ کہا اور اسی وقت سوداگر کے ساتھ چل پڑی۔ سرائے سے باہر نکل کر سوداگر بولا، دیکھو بی بی، قافلہ بہت دور ہے، مجھے آئے ہوئے خاصی دیر ہو گئی ہے، تم یوں کرو کہ میرے ساتھ ہی میرے گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، اس طرح ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ ملکہ بیچاری سوداگر کے فریب کو نہ سمجھ سکی، اس کے ساتھ ہی گھوڑے پر سوار ہو گئی۔ سوداگر قافلے کے پاس پہنچا اور کوچ کرنے کا حکم دیا، خود ایک طرف گھوڑا بھگا کر لے گیا۔ ملکہ نے جب یہ حال دیکھا تو اسے سوداگر کے فریب کا پتہ چلا۔ اس نیک بخت نے بڑا شور مچایا، بہت تڑپی، روئی پیٹی اور چلائی،
मगर सौदागर कमबख्त ने ज़रा रहम ना खाया, उसे घोड़े पर बिठाए कहीं से कहीं जा पहुंचा। उधर बादशाह सराय में इंतज़ार करता रहा। खासी देर के बाद इसने सोचा कि खुद चलकर देखना चाहिए कि माजरा क्या है, मलका अभी तक वापस क्यों नहीं आई। वो दोनों लड़कों का हाथ थामे सराय से निकला और शहर के बाहर आया। इधर उधर बहुत ढूंढा, मगर काफले का कहीं नामो निशान ना मिला। दूर खाक उड़ती नजर आई और घंटियों की आवाज़ें कान में पड़ी। ना पाँव में दौड़ने की ताकत थी और ना दिल में मलका को छोड़ने का हौसला था। आखिर वो लड़कों को लेकर उसी तरफ चल दिया जिस तरफ काफला गया था। थोड़ी देर चलने के बाद बादशाह रास्ता भूलकर एक और ही तरफ जा निकला। सामने दरिया था। इधर उधर देखा कि शायद दरिया पार करने के लिए कोई कश्ती मिल जाए, मगर वहाँ ना कश्ती थी और ना कोई मला। उसने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर बड़े लड़के को दरिया के किनारे पर बिठाया और छोटे को कांधे पर बिठाकर दरिया में दाखिल हो गया। बादशाह का इरादा ये था कि पहले छोटे लड़के को दरिया के पार उतार आए और फिर वापस आकर बड़े लड़के को ले जाए, लेकिन बंदा सोचता कुछ है और होता कुछ और ही है। वो छोटे लड़के को कांधे पर उठाए बड़ी मुश्किल से अभी दरिया के दरमियान में पहुंचा था कि बड़े लड़के को एक भेड़िया उठाकर ले गया। इसने चीख मारी। बादशाह उसकी चीख सुनकर घबराया और किनारे की तरफ देखा तो घबराहट की वजह से कांधे पर बैठा लड़का भी पानी में गिर पड़ा। उससे वो और परेशान हो गया और खुद भी गोते खाने लगा। मगर बादशाह की जिंदगी बाकी थी। जैसे तैसे करके किनारे पर पहुंचा और दिल में ये समझा कि बड़े लड़के को भेड़िया ले गया और छोटा दरिया में डूब गया। पहले तो हुकूमत हाथ से दी थी, फिर मलका छिन गई और अब दोनों लड़के भी उससे बिछड़ गए। बादशाह के दिल को सख्त सदमा था। इसी हाल में सफ़र करता गिरता पड़ता तीसरे पहर के वक्त एक शहर के करीब जा पहुंचा। देखा तो शहर के दरवाजे पर लोगों का एक हजूम था। वो हैरान हुआ और हकीकत मालूम करने की गरज से इस तरफ आया। उस शहर का दस्तूर था कि जब उस मुल्क का बादशाह फोत हो जाता तो सारे दरबारी, अमीर, वजीर और शहर के लोग शहर के दरवाजे पर जमा हो जाते। फिर एक बाज उड़ाया जाता था। ये बाज जिसके सर पर भी बैठ जाता उसे तख्त पर बिठा दिया जाता। ये दिन करीब था। लोगों का हजूम इसीलिए जमा था। बाज छोड़ा जा चुका था, मगर अभी वो किसी के सर पर नहीं बैठा। किस्मत शायद इस बादशाह का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही बादशाह फटे हालों वहाँ पहुँचा, बाज आकर इसके सर पर बैठ गया। बाज का उसके सर पर बैठना था कि फौरन सारे दरबारी, अमीर, वजीर हाथ बांधकर उसके सामने खड़े हो गए। उन्होंने ताज और शाही लिबास उसे पेश किया और दरख्वास्त की कि महल में चलकर तख्त पर तशरीफ रखें। बादशाह बोला, भाई मैं तो खुद सल्तनत छोड़कर आया हूँ। तख्त और हुकूमत से हाथ उठाकर फ़कीरी इख्तियार की है। अब मुझे किसी सल्तनत की ख्वाहिश नहीं। बादशाह की इस बात पर कलमंद लोग फौरन ताड़ गए कि हमें इससे अच्छा बादशाह नहीं मिल सकता। वो जिद करने लगे कि हम तो आप ही को अपना बादशाह बनाएंगे। गर्ज बादशाह ने लाख इनकार किया, मगर लोगों ने उसे अपना बादशाह बनाकर ही दम लिया। शाही लिबास पहनाया गया, सर पर ताज सजाया, महल में ले जाकर शाही तख्त पर बिठाया, नजराने पेश किए और फिर शान से इसके बादशाह होने का जश्न मनाया। बादशाह ने भी इस सल्तनत को खुदा का इनाम समझा और पहले से कहीं ज़्यादा नेकी और इंसाफ के साथ हुकूमत करने लगा, मगर दिल में हर वक्त रंजीदा रहता था और शर्मिंदगी की वजह से अपना हाल किसी से ना कहता। जब भी अपनी मलका और लड़कों की याद आती, होठों से आह निकल जाती और आंखें आंसुओं से तर हो जाती। अब उन दोनों लड़कों का हाल सुनिए। जिस लड़के को भेड़िया उठाकर ले गया था उसके साथ ये माजरा हुआ कि इधर से कोई तीरंदाज चला आ रहा था। तीरंदाज ने देखा कि एक भेड़िया लड़के को उठाए जा रहा है तो उसने फौरन कमान में तीर चढ़ाया और ऐसा निशाना बांधकर चलाया कि भेड़िया वहीं ढेर हो गया और लड़के की जान बच गई। दूसरा लड़का जो दरिया में गिर गया था उसे एक मछेरे ने डूबने से बचा लिया। ये दोनों शख्स बे औलाद थे और उसी शहर के रहने वाले थे जहाँ इन लड़कों का बाप बादशाह बन गया था। वो लड़कों को अपने अपने घर लाकर उनकी परवरिश करने लगे। बादशाह का दिल जब भी अपने बेटों की जुदाई में बहुत ज़्यादा बेचैन रहने लगा तो एक रोज़ उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि 2 लड़के शरीफ और होनहार ऐसे ढूंढ कर लाओ जो हमारे पास बैठने के काबिल हों। वज़ीर ने शहर के तमाम लड़के तलब करके उनकी लियाकत और काबिलियत का इम्तिहान लिया। उनमें बादशाह के दोनों लड़के भी थे।
وزیر کو وہی پسند آئے اور اس نے انہیں بادشاہ کی خدمت میں لا کر پیش کیا۔ ایک مدت کی جدائی اور تکلیفیں سہنے کی وجہ سے لڑکوں کے حلیے بدل گئے تھے۔ نہ تو بادشاہ نے پہچانا کہ یہ دونوں میرے ہی لڑکے ہیں، اور نہ ہی لڑکوں کو یہ خیال آیا کہ تخت پر جو بادشاہ بیٹھا ہے یہی ہمارا باپ ہے، بلکہ انہیں یہ بھی نہ معلوم ہوا کہ ہم دونوں سگے بھائی ہیں۔ یہ بھی قدرت کا کھیل تھا کہ وہ اکٹھے ہو کر بھی جدا ہی رہے۔ بادشاہ نے جب ان لڑکوں کے ساتھ باتیں کی تو بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کی عقل مندی کو خوب سراہا اور دونوں لڑکوں سے بڑی محبت سے برتاؤ کیا۔ ہر وقت انہیں اپنے قریب رکھتا، ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرتا۔ اس سے بادشاہ کے دل کو عجیب طرح کا چین ملتا۔ اب خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیں کہ وہ مکار اور دغاباز سوداگر بھی ملکہ کو ساتھ لیے اسی شہر میں آ گیا۔ اس نے لاکھ کوشش کی کہ ملکہ اسے شادی کر لے، مگر وہ نیک عورت کسی طرح راضی نہ ہوئی، نہ منہ سے بولی نہ سر سے کھیلی، اور دیوانوں کا سا حال بنا لیا۔ سوداگر اسے ایک الگ خیمے میں رکھتا تھا اور اس کی کڑی نگرانی کیا کرتا تھا۔ اس سوداگر کا یہاں کے پہلے بادشاہ کے دربار میں آنا جانا تھا۔ سب درباریوں اور امیروں وزیروں تک اس کی پہنچ تھی۔ محل کے سب لوگ اس سے واقف تھے۔ جب اس نے بادشاہ کے مرنے کی خبر سنی تو دل میں افسوس کرنے لگا، لیکن لوگوں نے اسے بتایا کہ نیا بادشاہ پہلے سے بھی زیادہ اچھا اور سخی ہے۔ یہ سن کر سوداگر نے وزیر کے ہاتھ بادشاہ کی خدمت میں تحفے بھیجے اور پھر خود بھی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ خدا کی قدرت کہ بادشاہ نے بھی نہ پہچانا کہ یہ وہی مکار دھوکے باز سوداگر ہے جو میری ملکہ کو لے گیا تھا، اور سوداگر نے بھی یہ نہ جانا کہ یہ بادشاہ حقیقت میں وہی شخص ہے جسے میں نے دھوکہ دیا تھا۔ غرض وہ دونوں ایک دوسرے کے حال سے بے خبر تھے۔ بادشاہ نے سوداگر کی بڑی عزت کی، اسے اپنے دربار میں جگہ دی۔ سوداگر نے ملک ملک کی سیر کی تھی۔ بادشاہ اس سے ان ملکوں کے حالات پوچھتا اور سوداگر اسے اپنے سفیر کی کہانیاں سناتا۔ ایک روز بادشاہ سوداگر کی خدمت میں حاضر تھا۔ باتیں کرتے کرتے شام ہو گئی تو بادشاہ نے کہا کہ آج کی رات یہیں ٹھہر جاؤ، ایک ضروری معاملے میں تم سے گفتگو کرنی ہے۔ سوداگر رک تو گیا لیکن کچھ پریشان سا تھا۔ بادشاہ نے پریشانی کا سبب پوچھا تو سوداگر بولا، حضور بات دراصل یہ ہے کہ میری بیوی پاگل ہو گئی ہے، اس کی دیکھ بھال میں خود کرتا ہوں۔ مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پاگل پن کی وجہ سے بھاگ نہ نکلے اور کسی مصیبت میں پھنس جائے۔ اس پر بادشاہ نے کہا، تم یہیں رہو اور بے فکر ہو کر رہو، اس عورت کی دیکھ بھال بندوبست ہم کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ کہہ کر انہی دونوں لڑکوں کو سوداگر کے خیمے کا پہرا دینے کا حکم دیا۔ دونوں لڑکے حکم سن کر آداب بچا لائے اور اسی وقت جا کر خیمے کے دروازے پر پہرا دینے لگے جس کے اندر وہ عورت قید تھی۔ رات جب آدھی سے زیادہ گزری تو چھوٹے لڑکے کو نیند آنے لگی۔ اس پر بڑے لڑکے نے کہا کہ دیکھو سونا مناسب نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم سو جائیں اور ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا کر یہ عورت اس خیمے سے نکل بھاگے۔ اس پر چھوٹے لڑکے نے کہا کہ کوئی ایسی کہانی سناؤ جسے سن کر نیند اڑ جائے۔ یہ سن کر بڑے بھائی نے جواب دیا کہ میں اپنی ہی کہانی سناتا ہوں، اگر غور سے سنو تو نیند تو کیا بھوک پیاس تک اڑ جائے گی۔ یہ کہہ کر اس نے یوں کہنا شروع کیا، اے بھائی میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، میرے باپ کی سخاوت کی دور دور تک دھوم تھی اور خدا دوست کے لقب سے مشہور تھا۔ اس نے اپنی سلطنت خدا کے نام پر ایک شخص کو بخش دی اور پھر مجھے، میری ماں اور میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوا تھا۔ راستے میں ایک سوداگر دھوکہ دے کر ہماری ماں کو لے گیا۔ ہم دونوں بھائی باپ کے ساتھ رہے۔ آگے چل کر دریا ملا، ناؤ بیڑا کچھ نہ تھا۔ باپ نے مجھے کنارے پر بٹھایا اور چھوٹے کو کاندھے پر بٹھا کر دریا کے پار لے چلا۔ ابھی وہ دریا کے درمیان میں ہی تھا کہ مجھے بھیڑیے نے آ دبوچا۔ میرے چیخنے چلانے سے بادشاہ گھبرا گیا اور چھوٹا بھائی اس کے کاندھے سے دریا میں گر پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ مجھے ایک تیر انداز نے بھیڑیے سے چھڑایا اور اب قسمت اس بادشاہ کے پاس لے آئی۔ یہ سن کر دوسرا لڑکا اس سے فوراً لپٹ گیا اور کہنے لگا، بھائی جان دریا میں گرنے والا بچہ میں ہی تھا، مجھے ایک مچھیرے نے ڈوبنے سے بچایا تھا۔ پھر تو دونوں بھائی گلے مل کر ایسے روئے کہ خیمے کے اندر عورت اچانک چونک پڑی اور پردے کے پاس آ کر حال پوچھنے لگی۔ انہوں نے سارے واقعات بیان کیے۔ عورت نے خیمے کا پردہ الٹا، میرے لال کہتے ہوئے لڑکوں سے لپٹ گئی۔ انہیں بتایا
کہ میں اب تک سوداگر کی قید میں ہوں۔ دونوں لڑکے ماں ماں پکارتے ہوئے اسی کے قدموں میں گر گئے۔ دونوں بھائیوں نے اسی وقت یہ خبر بادشاہ کی خدمت میں پہنچائی۔ بادشاہ کو ابھی یہ معلوم نہ تھا کہ سوداگر کی قید میں جو عورت ہے وہ اس کی اپنی بیوی تھی، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ وہ عورت ان دونوں لڑکوں کی ماں ہے تو چاہا کہ سارے معاملے کی چھان بین کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے۔ بادشاہ نے اسی وقت عورت کے لیے سواری بھیجی اور اپنے حضور طلب کیا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے آئی تو بادشاہ کو ماجرا دریافت کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ بادشاہ کو دیکھتے ہی وہ اپنے سرتاج کو پہچان گئی اور اس کے قدموں میں گر گئی۔ اس کے ساتھ ہی دونوں بھائی بھی آگے بڑھے اور ابا جان کہتے ہوئے بادشاہ کے قدموں میں گر گئے۔ سوداگر نے جب یہ ماجرا دیکھا تو وہاں سے بھاگ جانا چاہا، لیکن بادشاہ کے سپاہیوں نے اسے موقع ہی نہ دیا اور گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ اگلے دن بادشاہ نے اس کا سارا مال و اسباب ضبط کر کے اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دیا۔ اب ذرا اس شخص کا حال سنیے جس نے بادشاہ سے بادشاہی لی تھی۔ اس شخص نے بادشاہ بن کر تباہی مچا دی۔ ظلم و ستم اس کا روز کا معمول بن گیا۔ ہر وقت اسے لوٹ کھسوٹ سے ہی کام رہتا تھا۔ رعایا بہت دکھی تھی۔ امیر وزیر درباری سب تنگ تھے۔ چھوٹے بڑے سب لوگ ہر وقت پریشان اور خوفزدہ رہتے تھے۔ دن رات ہزاروں رنج سہتے تھے۔ امیر وزیر درباری سب اسی فکر میں تھے کہ کسی طرح اپنے بادشاہ کا پتہ پائیں تو اس ظالم کو ہٹا کر دوبارہ اسے بادشاہ بنائیں۔ جب وہاں یہ خبر پہنچی کہ ان کا بادشاہ اب ایک نئی سلطنت کا بادشاہ بن گیا ہے تو وزیر نے اس ظالم بادشاہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا اور اس طرح اس کے ظلم کا قصہ پاک کیا۔ پھر وہ وزیر، رعایا اور درباریوں کی طرف سے اپنے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ کے دل میں بھی وطن کی محبت نے جوش مارا۔ وہ واپس آیا اور واپس آ کر اپنی اصل سلطنت کا سارا انتظام پھر سے درست کر دیا۔ اس کے بعد وہ سال کا کچھ حصہ پہلی سلطنت میں گزارتا اور کچھ حصہ دوسری سلطنت میں۔ اس طرح دونوں جگہ کی حکومت اس کے قبضے میں رہی۔ وہ دونوں جگہ مرتے دم تک عدل و انصاف سے حکومت کرتا رہا۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ چین پر ایک نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی ایک ہی لڑکی تھی، شہزادی خاور اس کا نام تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا دمکتا تھا۔ شہزادی کو بچپن ہی سے پھول اچھے لگتے تھے۔ وہ ہر وقت اپنے محل کے باغوں میں کلیوں اور پھولوں سے کھیلتی رہتی تھی۔ ایک دن سیر کے دوران اس نے گلاب کی ٹہنی پر کودکتی ہوئی ایک سونی من موہنی سی چڑیا دیکھی۔ شہزادی کا جی چاہتا تھا کہ اس چڑیا کو پکڑ کر کسی پنجرے میں بند کر لے۔ اس نے دوڑ کر چڑیا کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر چڑیا جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی شرارتی تھی۔ وہ ایک شاخ سے اڑتی ہوئی دوسری شاخ پر جا بیٹھی۔ آخر تھک کر شہزادی نے ایک کنکری اٹھائی اور چڑیا کو دے ماری۔ وہ بیچاری زخمی ہو کر کیاری میں گر گئی۔ شہزادی خاور اسے پکڑنے کے لیے لپکی، مگر جو ہی اس کے قریب گئی اس کی نظروں کے سامنے دھواں سا چھا گیا۔ پھر اس دھوئیں میں سے شہزادی کو ایک کالی کالی ڈراؤنی شکل نظر آئی۔ وہ ڈر کے مارے سہم گئی اور پیچھے دوڑنے والی تھی کہ کسی کے کینکوں کی آواز سنائی دی۔ شہزادی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ایک چیخ ماری اور غش کھا کر زمین پر گر پڑی۔ دور کھڑا مالی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگا بھاگا شہزادی کے پاس آیا اور اسے ہوش میں لانے کی بڑی کوشش کرنے لگا۔ جب کافی دیر تک شہزادی کو ہوش نہ آیا تو وہ اسے اٹھا کر ملکہ کے پاس لے آیا۔ بادشاہ کو اطلاع ملی تو وہ بھی دربار برخاست کر کے محل میں چلا آیا اور بہت سے حکیموں کو شہزادی کے علاج کے لیے بلوا لیا، مگر شہزادی کو ہوش نہ آیا۔ یہ خبر ملک کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ رات کے 12 بجے کے قریب بادشاہ پریشانی کے عالم میں شہزادی کی چارپائی کے گرد ٹہل رہا تھا کہ اسے کمرے میں ایک آواز آئی، سب یہاں سے نکل جاؤ ورنہ شہزادی مر جائے گی۔ بادشاہ کو اپنی اکلوتی بیٹی سے بہت پیار تھا۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گیا اور دن نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح سویرے وہ شہزادی کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ شہزادی کو بستر سے غائب پا کر حیران رہ گیا۔ چارپائی کے سرانے ایک پیاری سی چڑیا بیٹھی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے اسے اڑانا چاہا مگر ایسا نہ ہو سکا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو بلا کر صلاح مشورہ کیا تو وزیر بولا، جہاں پناہ اس چڑیا کو پنجرے میں بند کر لیا جائے۔ اس کے بعد سارے ملک میں منادی کرا دی گئی کہ جو پنجرے کی چڑیا کو شہزادی کے روپ میں لائے گا اسے شہزادی کی شادی کر دی جائے گی۔ بہت سے لوگ اپنی قسمت آزمانے نکل پڑے۔
لیکن کوئی بھی اس راز کو سمجھ نہ سکا۔ اتفاق سے دور دراز کے شہر میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا جس نے دن رات ایک کر کے 10ویں جماعت پاس کی تھی۔ اس لڑکے کا نام شریف تھا۔ وہ بڑا محنتی اور بااخلاق لڑکا تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ کسی طرح سے وہ پنجرے کی چڑیا کو شہزادی کے روپ میں لے آئے اور پھر چین کا بادشاہ بن جائے۔ شریف ایک رات اسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اسے کمرے میں سے کھی کی آواز سنائی دی، شاید کوئی ہنس رہا ہے۔ شریف نے سوچا، پھر اس نے ارد گرد دیکھا، لیکن وہاں اسے صرف اپنا سایہ ہی نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہنسی کی آواز آئی۔ شریف بولا، کون ہے؟ آواز آئی، میں ہوں۔ شریف بولا، میں کون؟ میں بھوت ہوں۔ شریف بولا، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بھوت نے جواب دیا، کچھ نہیں، جاؤ پھر مجھے آرام کرنے دو۔ بھوت بولا، میں نہیں جاؤں گا۔ شریف بولا، تو نہ جاؤ، میرے ساتھ آ کر لیٹ جاؤ۔ بھوت یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شریف سے کہا، تم اچھے لڑکے لگتے ہو، مجھے دوست بنانا پسند کرو گے؟ شریف بولا، کیوں نہیں؟ اور پھر ایک ننھے منھے بونے کی شکل کا بھوت شریف کے کمرے میں ٹہلنے لگا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور گھل مل کر باتیں کرنے لگے۔ شریف نے بھوت کو بتایا کہ اس کے دل میں شہزادی سے شادی کرنے کی خواہش ہے، مگر وہ بیچاری تو پنجرے میں بند ہے۔ بھوت یہ سن کر ہنسا اور کہنے لگا، یار فکر مت کرو، تمہاری یہ خواہش ضرور پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد بھوت بولا، میں یہ سارا راز خوب جانتا ہوں۔ شریف بولا، ذرا مجھے بھی تو بتاؤ تم کیا جانتے ہو؟ ایک دن میں شہزادی کے باغ میں چڑیا بن کر اڑ رہا تھا۔ شہزادی نے مجھے کنکر مار کر چھیڑا، مجھے غصہ آ گیا۔ میں جب اپنے اصلی روپ میں آیا تو شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ رات کو میں اسے وہاں سے اٹھا لایا اور اس کی جگہ ایک چڑیا چھوڑ آیا۔ اب یہ شہزادی سمندر پار کے جزیرے کی ایک کال کوٹڑی میں بند ہے، یہ لو اس کی چابی۔ لیکن میرے دوست، ذرا ہمت سے جانا، راستہ بہت خطرناک ہے۔ اگر کوئی اور بھوت تمہارا راستہ روکے تو اسے میری یہ انگوٹھی دکھا دینا۔ اتنا کہہ کر بھوت کمرے سے غائب ہو گیا۔ شریف دوسرے دن سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا اور بولا کہ مجھے اصل راز معلوم ہو چکا ہے، آپ کی بیٹی سمندر پار کے جزیرے میں قید ہے۔ میں جب اسے رہا کراؤں گا تو یہ پنجرے کی چڑیا خود بخود اڑ جائے گی۔ بادشاہ یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ شریف نے بادشاہ سے اجازت طلب کی اور کال کوٹڑی کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے میں اسے ایک بوڑھا بابا ملا۔ اس نے شریف سے کہا، بیٹا مجھے بڑی بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ شریف کے پاس ایک ہی روٹی تھی جو اس نے بابا کو دے دی۔ وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ سمندر کے کنارے باہر خشکی پر ایک مچھلی تڑپ رہی تھی۔ شریف نے اسے پکڑ کر پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلی نے بھی اسے ڈھیر ساری دعائیں دیں۔ پھر شریف کو راستے میں کئی بھوت ملے، مگر اس نے اپنی انگوٹھی دکھائی تو انہوں نے اسے جانے دیا۔ سمندر پار کے جزیرے میں پہنچتے ہی شریف کی نظر ایک پرانی ٹوٹی پھوٹی کوٹڑی پر پڑی۔ وہ سمجھ گیا کہ شہزادی یہیں ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے پتوں کے بنے ہوئے قالین پر شہزادی خاور سوئی ہوئی تھی۔ شریف کے قدموں کی آواز سن کر وہ جاگ اٹھی اور اپنے قریب ایک انسان کی صورت دیکھ کر وہ رونے لگی۔ شریف نے اس کی ہمت بڑھائی اور اسے محل میں واپس لے آیا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو زندہ سلامت دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے پنجرے کی طرف دیکھا تو وہ خالی تھا۔ چڑیا اس میں سے خود بخود اڑ چکی تھی اور اس کے سامنے اس کی بیٹی خاور بیٹھی تھی۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی شریف سے کر دی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگی تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں جی این ایس سٹوری ٹی وی۔ شکریہ۔